بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 11 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے جو ہے QC2 میں پڑھے، جس میں 1 سے 37 یعنی 37 آیتیں تھیں سورۃ البقرہ۔ اس سے اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے، جس میں جو ہے 38 سے 76 یعنی 39 آیتیں تھیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے آپ اس وقت QC4 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 77 سے 105 تک یعنی 29 آیتیں، اور آخری 5 صفحے انشاءاللہ آپ QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کر جو 141 تک 36 آیتیں۔ پہلے پارے میں مجموعی طور پر 141 آیتیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوں گی۔ ان پہلے 5 صفحوں کو ہم نے دیکھا تھا، QC2 میں ہم نے دائیں ہاتھ پہ رکھا، پھر جو ہے بائیں ہاتھ پہ QC3 میں رکھا، QC4 پہ پھر دوبارہ بائیں ہاتھ پہ وہ دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، 11واں صفحہ انگوٹھے پہ، 15واں جو ہے چھوٹی انگلی پہ ہوگا۔ تو آئیے ان اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو 11ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، دوسرا اشارہ ہے آگ صرف چند دن، تیسرا اشارہ ہے آگ قاعدہ آگ اور جنت کا، اور چوتھا اشارہ ہے میثاق بنی اسرائیل۔ تو آپ لوگ ان کو دہرا دیجئے جی، کیا ہیں 11ویں صفحے کے اشارے؟ سب دہرا جاہل سکتے اور ہیں، سب دہرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، آپ صرف چند دن، قاعدہ قاعدہ آگ اور جنت کا، جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے میثاق لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے مختصر اشارے ہیں تو کیا ہوں گے؟ جاہل چند دن، چند قاعدہ میثاق۔ قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ آج آپ کو ایک کام کی بات میں بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے۔ جوڑیاں ظاہر ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو جوڑی کہا جاتا ہے نا۔ اگر اکیلی کی چیز ہو وہ تو جوڑی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیلوں کی جوڑی، جیسے ہم کہتے ہیں جوتوں کی جوڑی، یعنی کسی بھی چیز کی دو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو جوڑی کہا جاتا ہے۔ اب اگر حرف جر اور اس کے ساتھ اسم آئے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ ایک جوڑی بن جاتی ہے۔ حرف جر اور اسم مجرور مل کر کیا ہوا؟ جار مجرور کی جوڑی ہوگی۔ اگر اسم کے ساتھ اسم آئے جڑ کر، دو اسم ہو، تو اسے کہتے ہیں تعلق کی جوڑی۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلق کی تعلق جوڑی۔ کی جوڑی۔ اور اگر اسم کے ساتھ اسم جڑ کے آئے تو وہ صفت کی جوڑی بھی ہوتا ہے۔ صفت کی جوڑی کب ہوگا؟ اگر وہ دونوں اسم عدد میں، یعنی عدد میں ایک جیسے ہو، مثلا پہلا اگر واحد ہے دوسرا بھی واحد ہو، پہلا اگر تسنیہ ہے دوسرا بھی تسنیہ ہو، پہلا اگر جو ہے جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہو، اور جنس میں یعنی پہلا اگر مذکر ہے دوسرا بھی مذکر ہو، پہلا اگر مؤنث ہے دوسرا بھی مؤنث ہو۔ اور وسعت میں، وسعت کا مطلب اگر پہلا معرفہ ہے دوسرا بھی معرفہ ہو، پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہو۔ اور اعراب میں یعنی پہلے پہ اگر پیش ہے دو پیش ہیں تو دوسرے پہ پیش دو پیش، پہلے پہ زبر دو زبر ہیں تو دوسرے پہ بھی زبر دو زبر، پہلے پہ اگر ایک زیر دو زیر ہے تو یہ کہتے ہیں چار چیزیں۔ اگر چار چیزوں میں دونوں اسم ایک جیسے ہوں تو ہم کہیں گے یہ کون سی جوڑی ہے؟ جار مجرور کی۔ جار مجرور کا یہاں کیا ذکر آ گیا؟ صفت کی جوڑی ہم پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر اسم جمع اسم ہو اور ان دونوں اسموں میں یہ چار چیزیں ایک جیسی ہوں تو کون سی جوڑی بنے گی؟ صفت کی جوڑی۔ صفت کی جوڑی۔ جار مجرور کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جار مجرور ایک علیحدہ جوڑی ہے جو کہ حرف جر کے ساتھ اسم آتا ہے۔ جی سر۔ پھر اسم جمع اسم دو طرح آتے ہیں، یا تو وہ دونوں کسی لحاظ سے مختلف ہوں گے، جب مختلف ہوں گے تو اسے تعلق کی جوڑی کہیں گے، اور اگر چار لحاظ سے وہ دونوں اسم ایک جیسے ہوں گے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ صفت کی جوڑی ہے۔ ہم نے کل جار مجرور کی جوڑی کے کچھ مثالیں دیکھی تھی، آج کی آیتوں میں ہم یہ جو تعلق کی جوڑی کو دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت کی طرف۔ آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ آگ صرف چلتی۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے، اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور برے اعمال کو بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت ہے آج کی۔ جی آپ میں سے جو اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے،
جی زاہدہ شاہد، آپ کا ہاتھ پہلے سے ریز ہے، کیا آپ پڑھنا چاہتی ہیں یا صرف جوڑیوں کے لیے جی سر میں جی سر میں پڑھتی ہوں. جی پڑھیے بہن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. بہن ذرا تسلی سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کیونکہ الفاظ کا اپنا ایک تلفظ ہوتا ہے. جب آپ اکیلے میں پڑھتے ہو تو آپ کی سپیڈ وہ آپ کو سمجھ آ رہتی ہے. جب دوسروں کے سامنے پڑھے تو وہ پھر سپیڈ ہمیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے پڑھنی ہوتی ہے. یوں سمجھے جیسے کسی بچے کو آپ جب کوئی چیز پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی وہ سپیڈ نہیں ہوتی جو اپنے لیے ہوتی ہے. چلیے اس کا ترجمہ آپ پڑھ دیجئے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. جزاک اللہ. سسٹر آئیے چلتے ہیں ان الفاظ کی شناخت کی طرف. یہ ہیلڈ ہو گیا ہے تو لہٰذا اسے تھوڑی سی ریکارڈنگ کو ہم روک لیتے ہیں. ہم بات کریں تھے کہ آیت میں آنے والے الفاظ کو پہچانتے ہیں. واو یہ کیا ہے؟ یہ تو حرف ہے. کالو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ سر یہ ہر فیل ہے، فعل ماضی، یہ فیل ماضی جمع. ماضی کا فعل ہے، کمزور فعل ہے کالا، اور جمع کا صیغہ ہے غائب کے لیے کالو. ان سب نے کہا. آگے ہے جی لن. یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا. تمسا نہ، تمسا نہ اندازہ کیجئے اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ فیل ہے، تمس تمس فعل ہے. مسا کے ٹیبل پہ کیسے فیل پہچانا ہے. یہ فعل ہے؟ کیا علامت یہ ہے؟ مسا کے ٹیبل ہے، مسا تمسو سے میں نے پہچانا. یہ فعل کی آپ گردان کر رہی ہیں، پہچان نہیں بتا رہی. پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع لیکن میں لیکن حرف تا مدارے ہے آیا ہے، فیل. جو مضارع کی پہچان ہے. مضارع کے فعل کی 4 پہچانیں ہیں. یا تو اس کے شروع میں تا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے، حمزہ ہوتا ہے، یا جو ہے کیا آتا ہے، نون ہوتا ہے. یہاں پہ تا جو ہے یہ ہمیں پہچان کرا رہا ہے یہ مضارع کا فعل ہے. آگے نا جو ہے یہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے. تمسا، تمسا جو ہے یہ فعل ہے اور نا ضمیر جڑ کے آئی ہے. نا کو ہم علیحدہ کر دیں گے اور جو ہے تا چونکہ مضارع کی علامت ہے اسے ہٹا دیں گے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ روٹ لیٹر ظاہر ہو جائیں گے یا حرف ظاہر ہو جائے گا، لفظ ظاہر ہوگا. تو یہ جو ہے مسا جو ہے ایک فعل ہے. کتنے حرف ہیں اس میں؟ مسا کے کتنے حرف ہیں؟ میم سین سے 3 حرف ہیں، اور سین 2 دفعہ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ ریپیٹڈ یعنی یکساں حروف. ہاں وہ جو ریپیٹڈ ہوتے ہیں نا وہ ہیں، جیسے زنا دلہ ردا فدا، اسی طرح مسا ہو گیا. آگے چلے اللہ. اللہ یہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا یہ حرف ہوتا ہے. ایاما، ایاما کیا لفظ ہے جی؟ اسم فعل حرف میں سے. اسم ہے سر، یہ اسم ہے. اسم ہے. کیوں؟ اس پہ تنوین 2 زبر نظر آ رہے ہیں. آگے دیکھیں مودوداتن. مودوداتن کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے سر. اسم ہے، اور گول تا سے پتہ چلا مؤنث اسم ہے، اور کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، 2 زبر نظر آ رہے ہیں. اور میم سے بھی مدد ملی کہ میم سے شروع ہو رہا ہے تو اسم کی ہم نے کون سی نشانیاں پڑھی تھی؟ الف لام سے شروع ہوتا ہے، تنوین سے شروع ہوتا ہے، آخر میں گول تا آ سکتی ہے، اور چوتھی یہ تھی کہ میم سے شروع ہونے والا بھی اسم ہوتا ہے. تو اسم کی اب تک آپ کو میں 4 علامتیں بتا چکا، ٹوٹل 10 ہیں. آہستہ آہستہ وہ آ جائیں گے. آپ آگے چلتے ہیں جی. کل. کل کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے. فعل ہے سر، فیل فعل امر. امر ہے، ہاں فیل امر. فعل امر ہے. قالا یقولو قل، یعنی واحد سامنے والا ایک. اتخذتم، اتخذتم، یہ آ کیا چیز ہے؟ سر یہ سوال. یہ سوالیہ استفہامیہ ہیں. عربی میں صرف 2 ہی لفظ ہیں، 2 ہی حرف ہیں استفہامیہ، ایک آ ہے اور دوسرا حل. باقی جتنے بھی آتے ہیں سوال کے لیے وہ حرف نہیں ہے، وہ اسما ہیں.
جیسے متا، کیفا، آئینہ، یہ اسما ہے. حرف صرف دو ہیں، ایک یہ آ ہے اور دوسرا حل ہے. اگر میں آ کو ہٹا دوں تو یہ لفظ بن جاتا ہے اتخذتم. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ سوالیہ ہے پھر تو یہ کوئی اور چیز بنے گا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اتخذ، اتخذ تم کی ضمیر کے ساتھ آیا تو یہ امر بھی تو ہو سکتا ہے. یہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس یہ کے فعل نیچے جب زیر دیکھیں گے ہوگی اس نا وقت ہم دیکھیں گے یہ کس حال میں آئے. فی الحال آپ نے اسے پہچان لیا یہ فعل ہے، بڑی بات ہے. آگے جی اند اللہ، ہاں یہاں پہ ہمارا کام رکے گا. اندا کیا چیز ہے جی؟ سر یہ اور حروف یہ اسم اسم ہے. اسم ہے. اور اللہ جو ہے یہ بھی اسم ہے. تو ہم نے پڑھا تھا جی سر اسم جمع جب اسم آ جائے تو وہ جوڑی ہوتی ہے یا تو تعلق کی یا صفت کی. اب ہم نے یہ پہچاننا ہے یہ کیا ہے، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. اندا واحد، اللہ واحد، دونوں برابر ہو گئے. اندا جو ہے کیا ہے؟ زبر کے ساتھ، اللہ یہ تو زیر کے ساتھ ہے، یہ تو برابر ہی نہیں ہو رہے اعراب. اندا نکرا کیونکہ الف لام سے نہیں شروع، اللہ یہ تو الف لام سے شروع، یہ تو معرفہ ہو گیا، یہ نہیں برابر ہوئے. تو یہ دونوں برابر نہیں ہے. اندا واحد، اللہ واحد. اندا جو ہے مذکر، اللہ مذکر، دو لحاظ سے ایک جیسے، دو سے نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر یہ کون سی جوڑی ہوگی؟ تعلق کی جوڑی. اسم جمع اسم، تعلق کی جوڑی. اب تعلق کی اس جوڑی کو ہم کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی یا مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی یا اضاف جو ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے جو مضاف ہوتا ہے اس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، تو اس پہ دونوں نہیں ہے. اور کنفرم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسم ہوگا ہمیشہ اور وہ زیر کی حالت میں ہوگا. تو یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اسم آ رہا ہے زیر آ رہا ہے. تو یہ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ کی ابھی آپ کو پہچان میں نے بتا دی. اگر اسم جمع اسم آ رہا ہے تعلق کی جوڑی ہوگی، اس تعلق کی جوڑی کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی یا مضاف الیہ. پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، اس پہ نہ تو الف لام ہوتا ہے نہ تنوین، دو زبر دو پیش ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں خفیف، ہلکا ہوا ہوا ہے. دو زبر تھے تو ایک زبر چلا گیا، دو پیش تھے تو ایک پیش چلا گیا، دو زیر تھے تو ایک زیر، تو ہلکا ہو گیا. اور اس کی کنفرم یہ ہوتا ہے کہ مضاف علیہ کا، کہ مضاف علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور جر کی علامت. تو یہ مضاف علیہ ہے. یا یہاں آپ اسے کہیں یہ جی دو اسم ہے، اسم جمع اسم تعلق کی جوڑی. کیوں؟ اس لیے کہ چاروں لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہے، ایک معرفہ ہے، ایک نکرہ آ رہا ہے، ایک پہ زبر آ رہی ہے، ایک پہ زیر آ رہی ہے. آگے چلے احدن، ہاں جی یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم اسم ہے. ہے سر اسم ہے، تنوین دو زبر نظر آ رہے یعنی رفع کی حالت میں ہے. فا اور لن یہ کیا ہے؟ دونوں حرف ہیں، فا بھی حرف ہے، آپ نے حرف ہے QC 1 دونوں میں پڑھا تھا. لن جو ہے یہ آپ QC 3 میں جا کے پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ پڑھیں گے جا کے کیونکہ آپ تو آپ QC 2 کر رہے ہیں. یخلفا، یخلفا یہ کیا چیز ہے اسم فعل حرف میں سے؟ سر فعل ہے مضارع. مضارع، یعنی یا آپ نے پہچانا کیسے؟ یا سے پہچانا کہ شروع میں اگر کسی لفظ کے یا تا حمزہ نون آئے تو وہ فعل ہو سکتا ہے مضارع کا، یہ مضارع. لیکن سوال تو بڑا اہم آ گیا ذہن میں کہ اس پہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ یہ مجہول ہے سر، مجہول ہے. مجہول اور لن کی وجہ سے اس جی پہ جو پیش والا ہے وہ ڈراپ ہو کے زبر آ گیا لن کی وجہ سے. نہیں، یہ باب افعال سے ہے، اس میں مضارع میں پیش ہی آتی ہے شروع میں، ویری گڈ. جیسے اسلم سے یسلم. اگر آپ کا لیول برادر اس وقت QC 2 میں یہ ہے کہ آپ اس کے باب کو اور فعل کو پہچان رہے ہیں، یو آر ٹو مچ اہیڈ فرام دا کلاس. اوکے، تو چلیے یہ میں صرف بتا دوں یہاں پہ پیش آنے کی چار وجہ ہے. ایک ہوتی ہے یہ مجہول ہوتا ہے، مضارع مجہول. مضارع مجہول کیا ہوتا ہے؟ پہلے حرف پہ پیش اور آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر ہو. آخری حرف یہاں فا ہے، اس سے پہلے لام پہ زبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مضارع مجہول نہیں ہے. اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ اس کے شروع میں پیش آ رہا ہے اور مضارع مجہول بھی نہیں ہے، پھر اس کی تین وجہ ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے وہ مزید فی کے باب تفعیل سے آتا ہے،
اس وقت اس پہ شد ہوتی ہے، لیکن وہ شد درمیان میں ہوتی ہے. یہ تو یا کے اوپر شد ہے نا، یہ پیچھے لام کو ملانے کے لیے شد ہے، تو لہٰذا یہ تفیل سے نہیں. اور تیسری وجہ ہوتی ہے باب مفعلہ، اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے لفظ کے اندر الف آتا ہے، اس میں الف بھی نہیں. چوتھی وجہ گرامر میں یہ ہے، اگر پیش آ رہا ہے اور پہلی تین وجہ نہیں ثابت ہو رہی، چوتھی پکی بات ہے کہ وہ باب فعال سے ہوگا، جیسا بھائی نے کہا کہ باب فعال کا مزید فی کا، یہ ہم کسی تھیری میں پڑھیں گے. میرا صرف یہاں تھا کہ ہم نے جو ہے یہ مجہول جو ہے نا QC 2 میں ہی پڑھتے ہیں، آخری سبق میں پڑھنا ہے، تو اس لیے یہیں سے شروع کر دیں. اگر پیش آ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہیں وہ مفعول مجہول تو نہیں ہے. ماضی کے مجہول کی پہچان یہ ہوتی پہلے پہ پیش، درمیان والے حرف پہ زیر ہوتا ہے. اور مدارے کی پہچان یہ ہوتی ہے مدارے کی علامت پہ پیش اور آخری حرف سے پہلے والے پہ زیر. چونکہ یہ مدارے ہے، اس پہ ہم ماضی والا کلیہ تو لگا نہیں سکتے. مدارے والے میں یہ ثابت نہیں ہو تو ہم یہ کہیں گے مجہول نہیں ہے، یہ کوئی مزید فی کا ہے. بس اتنا کہہ کے گزر جائیں گے کہ مزید فی کا فعل ہے. آگے جی اللہ، اس میں جلالہ دیکھیں پیش کی حالت میں آ رہا ہے، رفع کی حالت مرفوع. اہدہ، یہ اہدہ وہ جو ہے ضمیر، یہ تو جڑ کے آئی، اس کو ہٹا دیں. اہدہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اہدہ. جی اب آپ کہیں کہ جی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر تین حرفی لفظ آ رہے اس کے پہلے اور آخری پہ زبر ہو تو وہ فعل ہوتا ہے. ہاں؟ ایسے ہی کہا تھا نا، جی یاد سر. ہے؟ تو یہ دیکھیں تین حرف ہے، تینوں میں سے پہلے اور آخری پہ زبر آ رہا ہے، درمیان والے پہ زیر زبر پیش نہیں ہے، سکون آ رہا ہے. اگر زیر زبر پیش ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ماضی کا فعل ہے. اب نہیں ہے تو پیچھے دو چیزیں رہ گی، حرف اور جو ہے اسم. تو یہ یہاں پہ عہد جو ہے، عہد اردو میں بھی ہوتا ہے، عہد کرنا اسم کے طور پہ آتا ہے. یہ اسم جمع ہو جو ہے ضمیر اسم. اب سوال یہ پیدا ہو گیا، اسم جمع اسم آ گیا تو یہ کیا ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ تعلق کا ہے یا صفت کا ہے؟ صفت کے لیے ہم نے چار چیزیں دیکھنی. عدد میں یہ واحد ٹھیک. جنس میں یہ مذکر ٹھیک. زبر پیش میں یہ زبر یہ پیش برابر نہیں ہے. احد یہ جو ہے نکرا، وہ ضمیر تمام ضمیر معرفہ ہوتی ہیں تو یہ برابر نہیں ہو رہے. تو کون سی جوڑی ہوگی؟ اگر دو اسم جمع اسم آئے اور آپس میں چار چیزوں میں برابر نہ ہو تو کون سی جوڑی کہیں گے ہم اسے؟ تعلق کی جوڑی. تعلق کی جوڑی. یعنی اس میں کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اب ہم کہتے ہیں مضاف اس طرح کنفرم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسم جو ہے حالت جر میں ہو. یہاں پہ تو پیش نظر آ رہا ہے. تو یاد رکھیے ضمائر جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب ہے رفع میں بھی اس کی وہی حالت ہے، نصب میں بھی وہی ہے، جر میں بھی. رفع میں بھی یہ ہو رہے گا، نصب میں بھی ہو رہے گا، جر میں بھی ہو رہے گا. ہاں کسی عامل کی وجہ سے اگر زیر زبر اس پہ آ جائے تو اور بات ہے. تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جر کی حالت ہے اس کی. آگے جی ام جو ہے یہ آج آپ کو میں نہیں آج بلکہ آپ کو پڑھانے ہیں. ام جو ہے یہ عطف ہے، صرف اتنا یاد رکھ لیجئے، حرف ہے. تاکلون، ہاں یہ تو آپ آسانی سے بتا سکتے. تاکلون اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، فعل جمع مضارع ہے. ہے، جمع ہے، جمع ہے. سامنے کا صیغہ ہے، مذکر کا ہے. اللہ، ہاں اسے پہچانیے. اللہ کیا ہے؟ حرف ہے. حرف میں کون سا حرف ہے؟ حرف جر ہے. حرف جر نہیں ہوتا، حرف جر ہوتا ہے. حرف جر ہے تو اس کے بعد کیا چیز آئے گی؟ اسم آئے گا، مجرور آئے گا. اس میں آیا اس کے بعد جلالہ مجرور ہے تو یہ اللہ، اور یہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہی کیا ہوا؟ کوئی مرکب جوڑی ہوئی، جار مجرور کی جوڑی ہوگی. جار آج مجرور کی کو جوڑی. چار جوڑیاں میں نے بتائی، تین جوڑیاں بتائی ہیں نا، جار مجرور کی جوڑی، تعلق کی جوڑی اور صفہ کی جوڑی. تو یہ کیا جار مجرور کی جوڑی ہوگی آپ کی. ما جو ہے حرف، لا حرف. تعلمون یہ کیا ہے جی؟ یہ تو بہت واضح پڑا ہوا لفظ ہے. فعل مضارع، فعل مضارع فعل مضارع جمع. جمع سامنے کا. اچھا سامنے کا سی. اب آپ کو میں آج ایک اور چیز بتا رہا ہوں کام کی، اس کو توجہ سے سن لیجیے. یہ یہاں پہ لا آ رہا ہے. لا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہیں. اب یہ لا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں لائے نہیں،
اور ایک کو کہتے ہیں لائے نافیہ. لائے نافیہ کا مطلب ہے نہیں، نہ. مطلب تعلمون تم سب جانتے ہو، لا تعلمون تم سب نہیں جانتے ہو. لیکن ناہیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو امر و نہیں میں آپ نے پڑھا تھا نا، افعل افعلو، آگے کیا تھا؟ لا تفعل لا لا تفعلوا. تفعل. یہ جو لا تفعل ہے نا، یہ نہیں ہے، امر ہے، حکم ہے، مت کر. یہ نہ کرنے کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں ناہیہ. نہیں، لا نہیں. لا نہیں جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مت کر، آرڈر، امر ہوتا ہے. اگر وہ لا ناہیہ ہو تو مضارع کا یہ نون نہیں نظر آئے گا، یہاں الف آئے گا، پھر ہوگا لا تعلم، لا تقولو، نون چلا جائے گا. تو لا کوئی اب پہچان آپ کو آ گئی. Sorry. لا کے بعد اگر مضارع کا فعل سالم ہے، پورا نظر آ رہا ہے، اگر وہ واحد ہے، تعلمو تو اس کا پیش نظر آ رہا ہے، عالمو اس کا پیش نظر آ رہا ہے، نعملو اس کا پیش نظر ہے. اور اگر وہ جمع کا ہے، تعلمون نون نظر، یا لمون نون نظر، تو سمجھ لیں یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا سادہ لا ہے، نافیہ، نفی والا ہے، نفی کرنے والا، نہ کرنے والا. یہ امر والا نہیں والا لا نہیں ہے. نہیں والے لا کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ نون نہیں نظر آئے گا، یا اس میں تبدیلی آئے گی. یہاں مثلا ایک اور چیز آگے، یخلفا لفظ مضارع میں جو ہوتا ہے آخر میں پیش آتا ہے، یخلفو ہے، یہاں پیش کی بجائے زبر ہے. کیوں؟ یہ لن جو ہے نا، یہ پیش کو زبر میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ لا آج بتایا ہے، بار بار آئے گا، جگہ جگہ آئے گا. پھر ہم دیکھیں گے قالو، اردو میں دیکھیں قول، قائل، مقول، اقوال زریں. تمسنا، تمسنا نے سے دیکھیں مس کرنا، مساج کرنا، چھونا. اندہ، اندہ سے اند الطلب، اند اللہ، اند الضرورت. انار سے، یہ خاکی اپنی نوری فطر میں نوری ہے نہ ناری، یہ نار کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. اللہ سے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ قلیل، اللہ یہ کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یامن، یوم، ایام، یوم آخرت، یوم آزادی، 2 یوم کی رخصت، شروع سے درخواست ہم سیکھتے آ رہے ہیں. موجوداتن سے دیکھیں تعداد، عدد، عدت، معدت اور معدود. تعلمون سے علم، عالم، معلوم، تعلیم. احدن سے عہد و پیمان، معاہدہ، عہد و پیمان وغیرہ. خلفا سے خلاف، مخالفت، مخالف، ناخلف کے لفظ. اللہ سے علیحدہ، علان، علوم. ما سے ماحول، ماجرا، ما تحت، ما فوق فطرت. لا سے لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا. یہ دیکھیں اردو کے لفظ کتنے ہیں جو ہم نے ان سے اخذ کیے ہیں عربی سے. جو میں آپ کو بتایا تھا نا، قرآن کے 98، اردو کے 98% لفظ قرآن کے جو ہے نا اردو میں استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے، ان الفاظ سے تو ہم آشنا ہیں، اند الطلب، اند اللہ، اند ضرورت. لیکن یہ اندہ کے معنی ہمیں نہیں پتا کہ یہ اردو کے اندر استعمال ہو رہا ہے اندہ، اور عربی میں ہے. اسی طرح موجودہ ہمیں عربی کا لفظ لگ رہا ہے، تعداد، عدد، عدد، محدود کے لفظ اردو میں تھا. تو ایسا ایسا یہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا جائے گا اردو اور عربی کے پہچاننے کا. یہ ہر سبق میں. آئیے عبارت پہ آخری نظر ڈالتے ہیں. واہ حرف، کالو ماضی کا فعل، جمع کا صیغہ، لن جو ہے حرف، تمسا یہ جو ہے فعل، اور نا جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے. النارو یہ جو ہے اسم ہے مؤنث سے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ جو ہے حرف. ایامن جو ہے وہ اسم ہے، تنوین نظر آ رہی. موجوداتن اسم ہے، مؤنث ہے، گولتا ہے، تنوین ہے. کل جو ہے امر ہے، فعل ہے. آج جو ہے وہ آپ نے صحیح کہا، یہ یہاں پہ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے. حرف اتخذو تم جو ہے یہ فعل ہے. مزید فی کا یہ ہم کسی 3 میں سیکھیں گے. اندہ جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے، حرف جارہ ہے. اللہ اس پہ جارہ مجرور ہے، یہ جار مجرور کا مرکب. احدن، احدن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے. فا حرف ہے، لن جو ہے حرف ہے. یخلفا، یخلفا کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، لیکن یہ پیش سے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ عام 3 حرفی نہیں ہے، 4 حرفی ہے. اور مزید فی کا ہے، یہ کسی
3 میں دیکھیں اللہ اسم جلالہ اسم ہے، احدہ دیکھیں احدہ جو ہے اسم ہے، ہو جو ہے ضمیر آ رہا ہے، جو ہے یہ حرف ہے، تقولون یہ مضارع کا فعل ہے، اللہ جو ہے حرف ہے، اللہ اسم جلالہ ہے، ما جو ہے یہاں پہ اسم کے طور پر ہے، لا جو حرف ہے، تعلمون اسم ہے۔ یہ تمام جو سبز رنگ کے یہ افعال ہیں، تمام یہ جو ریڈ کلر کے ہیں یہ کیا ہیں؟ حروف ہیں، تمام جو نیلے رنگ کے یہ سب اسماء ہیں۔ اسباق آج کی آیت سے یہ ملے ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بغیر صحیح علم کے ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ نئے الفاظ دیکھیے لائن میں 0 2 1 1 یعنی اوسطاً ایک یا ایک سے کم نظر آ رہے ہیں۔ لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ واہ اور قالو ان سب نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھپے گی ہمیں۔ یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لم، ایک ہوتا ہے لن۔ لم جو ہے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ لن جو ہے وہ مضارع کے ترجمے کو مستقبل میں فکس کر دیتا ہے، اور دونوں نہیں کے معنی دیتے ہیں، اسٹرانگ نہیں، مضبوط نفی کے معنی۔ لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، نہ ہمیں کیا؟ انار آگ، کیوں؟ اللہ سوائے ایامن چند دن، موجودہ گنتی کے چند دن، اگر گئے بھی تو چند دن آگ جہنم کی چھوئے گی۔ یہ یہود کا فلسفہ تھا، بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ جنت میں داخل بھی ہو جائیں تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ وہ اللہ کی محبوب جو ہے قوم ہے۔ تو آئیے اس آیت کے حصے کو آپ میں سے کوئی دہرا دے۔ جی زاہد اقبال آپ دہرا دیجئے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی آگ سوائے چند دن گنتی کی۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے اگلا حصہ دیتے ہیں آیت کا، بسم اللہ۔ قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے، اندہ پاس، اللہ کے، احدن کوئی عہد، فلن کہ ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے گا اللہ، کیا تم نے کوئی ایسا عہد لیا کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ عہدہ یعنی اپنے عہد کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، اللہ پر کیا، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا ثبوت کے طور پر اس طرح کی کوئی بات تمہیں اپنی کتاب میں ملتی ہے؟ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ یہ اسلام میں صحیح ہے، یہ اسلام میں غلط ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس انداز سے بات کریں گے گویا وہ اسلام کے بارے میں اچھی طرح جانتے، حالانکہ انہیں اسلام کے بارے میں نہ ہی کوئی علم ہوتا اور نہ ہی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ کھڑا ہو اور راستہ تلاش کر رہا ہو تو کیا آپ اسے بغیر معلومات کے راستہ بتا دیں گے، یا کسی بات کی بنیاد پر آپ اسے راستہ بتائیں گے؟ اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں کچھ پوچھے جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، ایسی صورت میں آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ اسے مشورہ دیجئے کہ وہ کسی عالم سے پوچھ لے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور ان سے تقریباً 48 سوال پوچھے۔ امام مالک نے ان میں سے صرف 16 کے جواب دیے اور باقی کے جواب میں فرمایا مجھے ان کے جواب کا علم نہیں، حالانکہ وہ امام تھے۔ اگر کسی معتبر عالم یا کتاب کے حوالے سے آپ سوال کا جواب جانتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بتا دیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہیے کہ اللہ علم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا خاندان نفس اس کے کام نہ آئے گا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ ایک طرح سے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہمارے باپ نبی تھے اس لیے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یا یہ کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گے چاہے ہم کتنے ہی غلط کام کیوں نہ کریں۔ علم آپ کی باری ہے۔ جی سسٹر ساحرہ رحمان، اس وقت آپ نے ہینڈ ریز کیا، موڈ کیا تھا، آپ پلیز
بسم سر اللہ لفظی الرحمن ترجمہ الرحیم. پڑھو. جی بسم ہاں. اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دو اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ پاس اللہ کے احدن کوئی احد فلن یخلف اللہ کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کو ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. جزاک اللہ خیر. آئیے اسباق پہ ایک نظر پھر ڈالتے ہیں. آج کی آیت سے یہ سبق ملے ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے میں میری مدد فرما اور پہلان بنائیے. انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھوں گا تاکہ کسی کی غلط باتوں کی وجہ سے بہک نہ جاؤں. اسما دیکھیے آج کی آیت میں یوم جمع ایام، احد جمع عہود اور 3 حرفی آہیدہ علیمہ یہ دو آئے ہیں. آپ میں سے کوئی ان کے جو ہے 6 چابیاں جو ہے دوہرا دے پلیز. جی آہدہ زاہدہ شاہد یا آپ نے ہینڈ ریز کیا، آہد پلیز آپ دوہرا دیجیے اس بار. آہدہ آہدہ یہدو ایہد آہدن ماہودن عہدن علیما یعلم علم عالم معلوم علم. آہدہ عین ہا دال مادہ سے باب سمیہ سے آیا ہے اور علیمہ جو ہے عین لام مادہ سے باب سمیہ سے آیا. آہدہ یہاں پہ دیکھیں احدن، احدن جو ہے یہ مصدر کی شکل میں ہے. آگے جو ہے مستر عالمہ سے دیکھیں تعلمون، مضارع کی فعل میں جمع سامنے کا صیغہ آیا. یہ دیکھیں یعلمو سے یعلمون، تعلمو سے تعلمون، یہ وہ فعل ہے. آگے چلتے ہیں جی. کمزور افعال یکساں حروف اور حمزہ والے ان میں جو ہے قالا، مسا اور ادا یہ 3 آئے ہیں. تو آپ میں سے جی سائرہ رحمان آپ جو ہے بہن ان کو دوہرا دیجیے. قالا یقولو قل قائل مقول قول. اس کا مادہ قاف واو لام ہے اور کوٹ کاف الف ہے. مسا یمسو مسا معسن ممسوسن مسن. اس کا مادہ میم سین سین ہے اور مسا کوڈ ہے اس کا. ادا یا ادو ادا آدن معدودن ادن. اس کا مادہ عین دال دال ہے اور زنا کوڈ ہے. مجھے تو بھائی باب چاہیے، اصل چیز تو باب ہے. قالا یقولو کا باب کیا ہے؟ قاف قاف. اس کا باپ ہوگا نصرہ. اچھا نصرہ باپ سے. اچھا. مسا یمسو کا باب کیا ہوگا؟ نصارہ. نصرہ. سوچ لیجئے. زنا یا زن. دربا نہیں ہوگا، نہیں دربا نہیں ہوگا، زیر نہیں ہے. یہ ہے با فتح سے. آگے ہے جی ادا یعودو کس باب سے آتا ہے؟ نصارہ سے. نصب. جی نصرہ سے. Good. آگے چلتے ہیں جی. مزید فی والے اتخذا ہے، اختلافہ ہے. تو جی اس کی کون کرائے گا؟ جی زاہد اقبال آپ کرا دیجئے بھائی. اتخذ یتخذ اتخذ متخذ متخذ اتخاذ. باب افعال بنتا ہے اور مادہ اس کا الف حمزہ خا دال خا زال اور کوڈ اسلمہ ہے. اور اخلفا یخلف اخلف مخلف مخلف اخلاف مادہ خا لام فا ہے، کوڈ اسلمہ ہے اور باب افعال ہے. اچھا اس میں باب جو ہے دونوں کا پہلے کا کیا ہے؟ دونوں باب افعال سے ہیں. دونوں باب افعال سے آپ نے کر دیے. اچھا نہیں سوری یہ غلط. اتخاذہ باب افتعال ہے، یہاں یہ اسلمہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ اختلافہ کے پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. ہاں
کبھی کیونکہ کبھی پرنٹ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ کو پہچاننا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 11 اشارہ بی کے کلاس میں آج جو ہم حروف 3 حرف والے مونس کا ٹیبل جی شروع کریں گے۔ تو آئیے جی چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا گرامر میں ہم نے کیا سیکھنا ہے، صرف کے اندر 2 چیزیں افعال اور اسما۔ افعال میں ہم جو ہے مونس کے صیغے سیکھیں گے، اور پھر جو ہے وہ 2 کے صیغے، مجہول کا ٹیبل، اور جو ہے اس کے ساتھ کروما کا ٹیبل۔ جبکہ اسما میں ہم اس میں مکان، اس میں صفہ، اس میں تبدیل، اس میں مغالبہ اور جمع مکسر سیکھیں گے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے کیا سیکھا تھا، ضمائر میں ہا، ہنا، اور جو ہے انتی، انتم، انا وغیرہ سیکھے تھے۔ یہ دیکھیے ٹیبل ہے ہمارے پاس مذکر کے لیے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ اب ہم نے اس کے مونس بنائے تھے، تو مونس کیا بنا تھا، ہوا کا، یہ تو ہم نے QC1 میں ہی سیکھ لیا تھا، ہیا۔ اور ہیا، یہ مونس کا جمع کیا بنا، میم کو ہٹا کے ہم نے نون لگا دیا تھا، تو کیا بن گیا تھا، ہننا ہن۔ ہننا ہننا، ٹھیک ہے، اگر بھول بھی جائے تو یہ جو مذکر کا ٹیبل اسی سے آپ مدد لیں، میم ہٹا کے نون لگایا شد والا تو نہ بن گیا۔ آگے انتا کے مقابلے میں ہم نے کیا رکھا تھا، انتی انتی، انتی اور آنا وہی تھا، تو لہٰذا ہمارا یہ دوسرا پیئر بھی پورا ہو گیا۔ تیسرے میں اب انتم ہے، تو یہاں پہ کیا آئے گا، انتنا نون، میم کو ہٹائیں گے، نون لگا دیں گے، اور نانو، نانو انتن رہے گا۔ تو ہمارا تیسرا پیئر بھی ہمیں یاد آ گیا کہ ہیا وہ، ہنا وہ سب، انتی آپ، آنا میں، انتن آپ سب، نانو ہم۔ آپ میں سے پلیز کوئی ایک باری سے دہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں جی۔ ہیا ہننا انتی انا انتنا نحنو۔ جی سدر الرحمان، آپ ترجمے کے ساتھ دہرا دیجئے۔ ہیا وہ، ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحنو ہم سب۔ شکریہ جی۔ زاہدہ شاہد، آپ نے بھی انمیوٹ کیا، آپ بھی دہرا دیجئے۔ جی سر، ہیا وہ، ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتنا آپ سب، نحنو ہم سب۔ جی زاہد اقبال آپ رہ گئے جی، آپ بھی دہرا دیجئے۔ ہیا وہ، ہننا وہ سب، انتی آپ، انا میں، انتن آپ سب، نحنو ہم سب۔ گڈ، تو چلتے ہیں جی۔ اب ہم نے یہ بھی کل ٹیبل دیکھا تھا کہ ضمائر کے ساتھ لفظ رب کو ملایا، رب ہو اس کا رب، رب ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، نہ ہمارا۔ ہم نے اب بنانا جی فیمین، یہ ربو ہو سے QC1 میں آپ نے ربو ہا تو سیکھ لیا تھا۔ اب ہم نے بنانا ہے ربو ہم کے مقابلے میں جمع، تو کیا کریں گے، کیا بنے گا لفظ، ربو ربو ہننا میم کو ہٹا ہننا، کے نون لگا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا، ربو ہا وہ مونس کا رب، ربو ہننا ان سب، مونس کا رب۔ اب آگے یہ ربو کا آ گیا، تو مونس کے لیے کیا کریں کہ یہ وہ مونس کے لیے ہو جائے ربو کی ربو کی، زیر آ جائے۔ اور ربی جو ہے وہ دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، ربو کی ربی۔ اب آگے جمع کے لیے کیا کریں، ربو کم کو کیا کروں کہ مونس کا لفظ بن جائے، ربو کننا میم ہٹا کے نون، ربو کننا۔ اور ربنا۔ تو ہمارا یہ ٹیبل جو ہے مونس کا بھی پورا ہو گیا، ربوہا اس کا رب، ربنا ان سب کا رب، ربو کی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکنا آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو جی ساحرہ رحمان پلیز آپ اسے دہرا دیجیے ایک بار۔ ربوہا اس کا رب، ربو ہننا ان سب کا رب، ربو کی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کننا آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ یہ زاہد اقبال آپ بھی بھائی دہرا دو۔ رب تھا اس کا رب، رب ہننا ان سب کا رب، رب کی آپ کا رب، ربی میرا رب، رب کننا آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ جی زاہدہ شاہد۔ ربوہا اس کا رب، ربو ہننا آپ ان سب کا رب، ربو کی آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کننا آپ سب کا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے آج مؤنث کا ٹیبل ہم نے آپ کو سکھانا ہے، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ ہم نے مذکر کے لیے تھا فعلا، اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور مؤنث کے لیے کیا کہا تھا،
QC1 में ही सीखा था, फाला से फालत, فعلت فعلت ठीक है। और अब जब इसका मुअन्निस जमा बनाएंगे फालू से तो क्या बनेगा, فعلنا नून लगा देंगे, वाव अलिफ को हटा के नून लगा देंगे तो ये बन जाएगा फाला फालना। आगे ये फालता का क्या करूं कि ये जो मुअन्निस के लिए सीगा हो जाए, فالتی हो जाएगा فالتی. और फालतू जो है वो तो फालतू है, चाहे मुजक्कर और मुअन्निस दोनों ही फालतू होते हैं। उसके बाद है फालतुम से जो है मुअन्निस की जमा कैसे बनेगा, فالتنا فعلتن हाँ यानी मीम हटा के नून लगा देंगे, ठीक है। और फालना फालना, तो लीजिए हमारा माजी का टेबल तो बन गया। फालत उस मुअन्निस ने किया, फालना उन सब ने किया, फालती आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुन्ना आप सब ने किया, फालना हमने किया। अब है जी आपकी बारी, तो आप लोग तीनों ही जो है मिलके एक दफा कर दो। فعلت उसने किया, فعلنا उन सब ने किया, فعلتی आपने किया, فعلتو मैंने किया, فعلتنا आप सब ने किया, فعلنا हम सब ने किया. जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं जी इसकी अरबी बोलचाल की तरफ। अगर मैं सवाल ये करूं हल फालत, देखें बाएं हाथ से मैं इशारा कर रहा हूं, तो क्या जवाब देंगे, नअम नाम फालत फालत نعم फालत ही रहेगा, فعلت जैसे हुआ के लिए था फाला था, यहाँ पे फालत हो गया। अगर ये हो हल फालना, फालना नअम फालना नाम फालना। अगर सेम सवाल हो रहेगा. हल फालती, नाम फालतू नाम फालतू, हल नहीं आएगा, हल की जगह नाम आ जाएगा। और अगर ये जमा आ जाए हल फालतू ना नअम फालना. फालना, बस तो आपको तो डायलॉग आता है। अब आगे चलते हैं फेल मुदारे मुअन्निस के लिए। मुजक्कर के लिए हमने कहा था या फालू वो करता है या करेगा, या फालू ना वो सब करते हैं या करेंगे, तफालू आप करते हैं करेंगे, अफालू मैं करता हूँ या करूंगा, तफालू ना आप सब करते हैं करेंगे, ना फालू हम सब करते हैं। अब बनाना है जी मुअन्निस। मुअन्निस या फालू का तो हमने आपको QC1 में दिखाया था जी, क्या बनेगा, तफलूद तफल। तफलू अब تفعل यफालूना जो है इससे हम क्या करेंगे, हम ये जो फालतू हरफ है ना वाव नून, इसको हटा के क्या करेंगे, नून निस्वा का लगा देंगे। नून लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यफअलना यफअलना, तफलू यफअलना, तफलू यफअलना, तफलू यफअल। अब आगे चलते हैं जी, सामने वाले के लिए तफलू, ये तो आपने देखा था कि मोन्नेस के लिए भी हम कहते थे हिया तफलू, याद है किसी को, جی سر और अफलू को हम कहते थे अफलू मोन्नेस, तो ये तो दोनों सिरे। अब फर्क ये है, यहाँ मोन्नेस के लिए हम या नून का इजाफा करेंगे, तफलू से तफअलीना, 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 और अफल, ये तब्दीली होगी या नून से। आगे जमा के लिए तफअलूना है, वाव नून हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नून ने तफलना तफलना और नफलू से नफलू ही रहेगा। तो हमारा मुदारे का टेबल भी होगा, तफअलू वो करती है या करेगी, या फालना वो सब करती है, तफालीना आप करती हैं करेंगे, अफालू मैं करती हूँ या करूंगी, तफालना आप सब करती हैं करेंगे, नफलू हम सब। अब जी दोहराना है, चूंकि नई चीज है इसलिए आप सब ने दोहराना है जी। शुरू कीजिए सिस्टर सायरा, आप शुरू करें, फिर जाहिद, तफअलू जाहिदा। तफ, तफअलू वो करती है या करेगी, यफअलना वो सब करती हैं या करेंगी, तफअलीना आप करती हैं या करेंगी, अफअलू मैं करती हूँ या करूंगी, तफअलना आप सब करती हैं या करेंगी, नफअलू हम सब करती हैं या करेंगी. जी जाहिद भाई दोहराइए। तफालू वो करती है करेगी, फालना वो सब करती है या करेंगी, तफालीना आप करती हैं या करेंगी, अफालू मैं करती हूँ या करूँगी, तफालना आप सब करती हैं या करेंगी, अफालू हम सब करती हैं या करेंगी। जी जाहिदा शाहिद बहन आप भी दोहरा दें। तफअलू वो करती है या करेगी, यफअलना वो सब करती हैं या करेंगी, तफअलीना आप करती हैं या करेंगी, अफअलू मैं करती हूँ या करूंगी, तफअलना आप सब करती हैं या करेंगी, नफअलू हम सब करती हैं या करेंगी. नहीं जी आपके दो तो पूरे हो गए, माजी मुदारे। अब पीछे क्या अमर है, तो आइए अमर में इसका नुक्ता सीखते हैं कि उससे पहले डायलॉग करते हैं। हर तफालू या मोन्निस के लिए, नम तफालू, हल यफलना, नम यफलना, नअम यफअलना हल तफअलीना,
لا مفعل نفعلو. گڈ. هل تفعلنا؟ نعم نفعل. نفعل مضارع کے نفعل آگے میں پیش ہوتا. آئیے اب جو ہے امر کے لیے آتے ہیں. کسی کو حکم دینا ہو اور روکنا ہو تو نہیں ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا مذکر کے لیے افعل افعلو لا تفعل لا تفعل. یاد ہے؟ اب اگر میں جی نے سر افعل سے مؤنث بنانا ہو کوئی تبدیلی تو کرنی پڑے گی. مؤنث کے لیے عربی گرامر میں یا کو وقف کیا گیا ہے. تو افعل سے کیا ہو جائے گا؟ یا لگائیں. کیا بنا؟ یفعل یف کہاں سے ہوگا؟ افعل کے ساتھ یا لگا دیں افعلی بن جائے گا. افعل سے افعلی افعلی. اور نون نسواں جمع کے لیے ہوتا ہے تو افعلو سے کیا ہو جائے گا؟ نون نسواں لگا دیں گے. افعلی افعل افعلی افعل. تفعلو کے ساتھ بھی یہی کریں گے. مؤنث کے لیے یا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تفعل سے کیا ہو جائے گا؟ یا لگائیں تفعلی تفعلی. اور جمع کے لیے کیا ہے؟ یہ واو الف کو ہٹا کے نون لگا دیں تفعلنا. تفعلنا یہ پیش صرف اڑ جاتے ہیں. یہ ان دونوں کے پیش اڑ جاتے ہیں. سکون آ جاتا ہے آخر میں زبر. افعلی تو کر. افعلنا تم سب کرو. لا تفعلی تو مت کر. لا تفعلنا تم سب مت. یہ نیا تھا. اس کو آپ سب دہرائیے. جی دہرائیں سسٹر سائرہ. امر کیا ہوگا؟ افعلی افعلی کر واحد مؤنث. افعلنا کرو جمع مؤنث. لا تفعلی مت کر واحد مؤنث. لا تفعلنا مت کرو جمع مؤنث. جی برادر زاہد آپ بھی دہرا دیجئے. افعلی کر ال کرو لا تفعلی مت کر لا تفعلنا مت کرو. جی سسٹر زاہدہ شاہد آپ بھی دہرائیے. افعلی تو کر افعلنا تم سب کرو لا تفعلی تو مت کر لا تفعلنا تم سب مت کرو. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ امر میں مؤنث کے لیے یا لگا دیتے ہیں اور جمع کے لیے نون لگا دیتے ہیں. That's all. تو آئیے اب ڈائلاگ دیکھ لیتے ہیں. افعلی یعنی تو مؤنث کر تو وہ کیا جواب دے گی؟ افعلو افعلو افعلو. مضارع میں جواب آئے گا افعلو میں کرتی ہوں. اگر وہ کہیں افعلنا تم سب کرو نفعلو نفعل. نفعل افعلی خیرہ تو اچھائی بھلائی کر. افعلو خیرن افعلو خیرہ. اور اگر کہیں افعلنا خیرہ نفعلو خیرن کیا؟ نفعلو خیرہ. نفعلو خیرن. ایکسلنٹ. تو ہمارا ٹیبل جی پورا ہو گیا. آپ کو ٹیبل میں شو کر دیتا ہوں. آئیے دیکھیے ماضی کا ٹیبل یوں بنا تھا فعلت فعلنا فعلتی فعلتو فعلتن فعل. مضارع کا ٹیبل کچھ یوں بنا تھا تفعلو یفعلنا تفعلینا افعلو تفعلنا نفعل. امر ہمارا مؤنث کا بنا تھا افعلی افعلنا لا تفعلی لا تفعل. ہاں فاعلتن مفعولتن فعل وہی رہے گا دونوں کے لیے مذکر مؤنث کے لیے. تو اب یہ آپ کی باری ہے. آپ میں سے کوئی ہمت کر کے اس پورے ٹیبل کو دہرائے. جی سسٹر سائرہ رحمان آپ دہرا دیجیے. فعالت فعالت اس عورت نے کیا. فعلنا ان سب عورتوں نے کیا. فعلتی آپ ایک عورت نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتنا آپ سب عورتوں نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. تفعلینا آپ ایک عورت کرتی ہیں یا کریں گی. افعلو میں کرتی ہوں یا کروں گی. تفعلنا آپ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. نفعل ہم سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. یار اس میں تو افعلی پیش لکھا ہوا ہے نفعلو ہے. آپ نے نفل کیسے کر دیا؟ نفل تو وہ امر بن جائے گا. نفعلو ہم سب کرتی ہیں ہاں یا کریں گی. افعلی کر. افعلنا کرو. لا تفعلی مت کر. لا تفعلنا مت کرو. فاعلاتن کرنے والی. مفعولاتن جس پر اثر پڑے. اچھا اب یہ کام کی بات ہے. ٹائم کم ہے اس لیے میں آپ سے نہیں کرا رہا. میں خود کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں.
یہ تھا جی فعالہ سے ہم نے پورا ٹیبل کیا. اگر میں کہوں جی اسے جعلہ سے کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ جعلت، جعلنا، جعلتی، جعلتو، جعلتنا، جعلنا. تجعلو، یجعلنا، تجعلینا، اجعلو، تجعلنا، نجعلو، اجعلی، اجعلنا، لا تجعلی، لا تجعلنا، جاعلتن، مجعولتن. اگر آپ کہیں کہ جی اسے جو ہے آپ فتح سے کریں، فتحت، فتح، فعلنا، فتحتی، فتحتو، فتحتنا، فتحنا، تفتحو، یفتحنا، تفتحینا، افتحو، تفتحنا، نفتحو، افتحی، افتحنا، لا تفتحی، لا تفتحنا، فاتحات مفتوحات. جی نصرہ سے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں. نصرت، نصرنا، نصرتی، نصرتو، نصرتنا، نصرنا. تنصرو، ینصرنا، تنصرینا، انصرو، تنصرنا، ننصر. انصری، انصرنا، یہاں زیر نہیں آئے گا، نصرہ ہے. انصری، انصرنا، لا تنصری، لا تنصرنا، ناصرۃ، منصورۃ. آپ کہیں جی اسے دربا سے کر دو کوئی مسئلہ نہیں. دربت، دربنا، دربتی، دربتو، دربتنا، دربنا. تدربو، یدربنا، تدربینا، ادربو، تدربنا، ندربو. ادربی، ادربنا، لا تدربی، لا تدربنا، داربتن، مدروبتن. آپ کہیں جی سمیع سے بھی گزار دو کوئی مسئلہ نہیں. سامیات، سمعنا، سمعتی، سمعتو، سمعتن، سمعنا. تسمعو، یسمعن، تسمعین، اسمعو، تسمعنا، نسمع. اسمعی، اسمعنا، لا تسمعی، لا تسمعنا، صائمت. اب آپ کو یہ گر آ گیا کہ آپ کو میں نے ایک ٹیبل نہیں سکھایا، آپ کو میں نے چاروں کے پیٹرن دکھا دیا. اس کا مطلب کوئی بھی فعل پکڑے اس کا مؤنث کا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں. یہ آپ اپنے طور پر پریکٹس کیجئے گا کہ آپ کے پاس 4-5 دن جو وقفے کے آئیں گے نا، اس میں آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ یہ ٹیبل آپ اپنے سامنے کسی کاغذ پہ رکھ دیں یا کتاب کھول کے رکھ دیں، اور وہ جو آپ نے QC1 میں سیکھے تھے 4 پیٹرن، فتح، نصرہ، دربا، سمیا، ان کے جو ہے ٹیبل بنا لیں. ایک دفعہ بنا لیے آپ کو پیٹرن پکا ہو جائے گا. تو آئیے جی چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس کیا سوال جواب ہے. تو کلاس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، کلاس کا وقت کا کر لیا. سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. مشق. لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایامن معدودات، سوائے چند دن کے. فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ. جی یوم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایام، ایام. اور عہد کی جمع؟ عہود، عہود. آپ کے سارے سوال حل ہو گئے. 6 چابیاں وہاں کتاب میں بھی دی ہوئی ہیں، یہاں بھی آپ نے پڑھ لی. احدہ، علیمہ، قولا، مسا، ادا، اور جو ہے اتخذا، اور جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے اخلفا. تو آئیے چلتے ہیں گرامر والے حصے میں. یہاں نیچے دے گئے سوالات کے جواب دیجئے. عربی بنائیے. کیا تم سب عورتوں نے بھلائی کی؟ حل فعلتن خیرہ. اردو میں ترجمہ نعم افعلوا خیرہ، کیا ترجمہ ہوگا اردو میں؟ جی ہاں میں نے جی ہاں میں بھلائی بھلائی کرتی ہوں یا میں بھلائی نے کرتا بھلائی ہوں، کی. کروں حل گی. تفعلین خیرہ، عربی میں جواب نام دیں. افعلوا خیرن، نعم افعلوا نام خیرہ. گڈ. افعلوا خیرن. آگے یہ ٹیبل بنانے ہیں. ٹیبل آپ کو آگے ہیں. فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتو، فعلتلنا، فعلنا. مضارع میں کیا تھا؟ تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، افعلو، تفعلنا، نفعل. یہ جو ہے امر آپ نے سیکھ لیا. افعلی، فعلنا، لا تفعلی، لا تفعلنا، اور فاعلتن، مفعولتن آپ کو آتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آج آپ کے او ہو آج تو بڑے کام کی چیز آئی ہے بھائی، توجہ کیجئے. بڑے کام کی چیز آ گئی ہے مجھے لگ رہا ہے. فعل کی پہچان. ہم نے آج تک آپ کو اسم کی پہچان پڑھائی ہے ہمیشہ، فعل کی پہچان نہیں پڑھائی. تو آئیے دیکھیے فعل کی پہچان. لفظ کے شروع میں کیا ہوتی ہے؟ یہ یا، تا، حمزہ، نون، یہ متحرک کی علامت، یا پھر سین، یا پھر صوفہ، یا پھر الف، سین، تا یا قد اگر آئیں. جس لفظ کے شروع میں یہ آئیں وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. پاس نہیں ہوگا، اسے پاس نہیں کرنا، اسے فعل کرنا. جیسے یعبدو، ہاں جی یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں؟ یا علامت آ گئی.
تعلمو، ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. فعل تعلمو پاس نہیں ہو سکتا یہ. اعوذ کیا ہے جی؟ فعل ہے. کیوں؟ حمزہ شروع میں آ کے. نخلقو کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل 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 مضارع. میں نے تو کہو گے اسم ہے، میں بھی اسم کہنے لگا تھا. اچھا اچھا، پاس نہیں کیا آپ نے اس کو. سیاقولو ہاں کیا ہے؟ پاس کرنا ہے فیل کرنا ہے؟ فعل فعل فیل ہے، فیل ہے، پاس نہیں سیقول ہو سکتا بھائی تم. سوف تعلمون فعل ہے. یہ ڈبل فیل ہے، سوفا کی بھی علامت بھی ہے، تا کی بھی ہے. استغفرا یہ بھی یہ بھی فعل ہے. فعل ہے. آپ کسی کو استغفر پاس نہیں کرنے کے موڈ میں آج لگتا ہے. قد افلا فعل ہے یہ بھی. کو تو پاس کر دو کہ یہ فیل نہیں ہے. اچھا، لفظ کے آخر میں کیا علامت ہوتی ہے فیل کی؟ تا زبر، تا ساکن، تا پیش، تا سکون اور نون مشدد، یہ پہچان ہوتی ہے. کسی لفظ کے آخر میں یہ آئے تو یہ علامت ہوتی ہے ماضی کی. جیسے خلقتا، ہاں جی کیا ہے؟ فعل ہے. فعل کنتی، فعل آپ لوگوں نے آج فعل کا جو ہے نا وہ دورہ کر دیا ہے. ظلمتو، فعل اور کسی کو ویسے ہی پاس کر دو. کسبت، فعل ہے یہ بھی. لنسألن، فعل فعل ہے. انامتا، فعل فعل ہے. خرجتا، فعل صدقتا. آپ لوگ سخت قسم یہ کے بھی فعل ہے. کسی کو رعایتی نمبر دے کر بھی پاس نہیں کیا. تو فعل کی پہچان یہ، اگر کسی لفظ کے شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفہ، الف، سین، تا، قد ہو، یا آخر میں تا زبر، تا ساکن، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، نون مشدد میں سے کوئی ہو، وہ عموماً فعل ہوتا ہے. اس عموماً کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کہیں اس کے خلاف بھی کوئی لفظ آ سکتا ہے. تو استثناء کا جو ہے وہ در کھلا رہے، کھڑکی کھلی رہے کہ کہیں کبھی کبھی اس کے خلاف بھی کوئی چیز آ جاتی ہے. تو لیکن اکثر کا مطلب ہے 99%، 99% بلکہ 99.5% جو ہے وہ فیل ہوگا، اس کو پاس نہیں. ہاں میرے جیسا کوئی آ جائے تو وہ 0.5% میں پاس بھی کر دے گا. تو فیل کی پہچان کیا ہے؟ مثلا ماضی ہونا، نصرا مدد کی اس ایک مرد نے، 3 حرف، تینوں پہ زبر. مدارے، ینصرو علامت مدارے یا آگی آخر میں پیش. امر، انصر آخر میں جزم سکون. یہ 3 علامتیں ہیں فعل کی، تینوں زبر، مدارے میں پیش، امر میں سکون. نہیں کی پہچان ہوتی ہے لا تنصر، یعنی آخر میں جو ہے جزم ہوگا یا جمع کا لفظ کا نون جائے گا، یا پھر شروع میں قد ہونا جیسے قد دخلا، یا شروع میں سین یا صوفہ ہونا جیسے سا یعلمو، صوفہ یعلمو، یا پھر جیسے سا یعلمو یا صوفہ یعلمون، یہ ہم نے دیکھ لیا. شروع میں جو ہے حروف جوازم میں سے کسی حرف کا ہونا جیسے لم اور لن جب آئیں گے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ مضارع پہ یعنی فعل پہ آئیں گے. سمجھ لیں ان کے بعد والا لفظ جو ہے وہ فعل ہے. آخر میں نون تاکید کا ملا ہونا، نون ثقیلہ ہو یا خفیفہ جیسے لا یضربن، لا یضربن. آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا جیسے دخلت، یا جو ہے شروع میں نواسب میں سے کسی حرف کا ہونا جیسے لائن یضربا. تو چلتے ہیں جی سوالات کی طرف. فعلتن، آپ سب عورتوں نے کیا. فعلنا فی انفسہن، ان سب عورتوں نے اپنے بارے میں کیا. حل فعلتن خیرا، جواب ہوگا نام فعلنا خیرا. تفعلین آپ کرتی ہیں، آپ سب عورتیں کرتی ہیں. تفعلن، حل تفعلن خیرا، جواب ہوگا نام نفعل خیرا. ویفعل اللہ، اور اللہ کرتا ہے یا اللہ کرے گا، مضارع ہے، 2 جواب ہوں گے. افعلنا خیرا نام نفعل خیرا. فعلت سے اسما کی 3 چابی ہوں گی، فاعلت، مفعولت اور فعل. فعل جو ہے وہ مذکر مؤنث میں ایک ہی رہتا ہے. ہاں فاعل اور اس میں وہ جو ہے فاعل مفعول جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں. فعلت سے افعال کی 3 چابی ہوں گی، فعلت، تفعلو، افعلی. وہ کہتے تھے نا فعلا یفعلو افعل، فعلا یفعلو افعل، یہاں کیا ہوگا فعلت تفعلو افعلی. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے. تو آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں.
اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ جو ہے گروپ میں پوچھ لیجئے گا، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ